अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम नात पढ़ेंगे। इस नात को अमीर मीनाई ने लिखा है और नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। आइए पहले नात पढ़ लेते हैं। सबा बेशकाती मदीने से तू है, सबा बेशकाती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती ओ बुलबुल की बातें, सुनी हमने तोती ओ बुलबुल की बातें, तेरा तज़करा है तेरी गुफ्तगू है। जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। यहाँ है ज़ुहूर और वहाँ नूर तेरा, यहाँ है ज़ुहूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। इस नात को अमीर मीनाई ने अपने दीवान मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है। आइया बशार की तशरीह कर लेते हैं। पहला शेर देखते हैं। सबा बेशकाती मदीने से तू है, सबा बेशकाती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा की मीनिंग है सुबह की हवा। दूसरे मिसरे में लफ्ज़ है बू, बू की मीनिंग है खुशबू। इसमें शक नहीं है कि सुबह की ठंडी हवा मदीने से आती है, क्योंकि इसमें मदीने के फूलों की खुशबू है। शायर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार है। वो सबा से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ सुबह की हवा, मुझे मुकम्मल यकीन है कि तू मदीने से होकर आती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मदीने के फूलों की खुशबू रची बसी हुई है। तुम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से होकर आई हो। तुम्हारे अंदर मदीने की सूरत और प्यारे फूलों की खुशबू भरी हुई है। शायर कहता है कि ऐ हवा के हर झोंके में मदीने की याद आती है। अमीर मीनाई ने इस ख्याल को एक दूसरी जगह इस तरह बयान किया है। याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। आइए शेर नंबर 2 देखते हैं। सुनी हमने तोती ओ बुलबुल की बातें, सुनी हमने तोती ओ बुलबुल की बातें, तेरा तज़करा है तेरी गुफ्तगू है। तज़करा की मीनिंग है ज़िक्र, गुफ्तगू की मीनिंग है बातचीत। शायर कहता है कि ए इंसान, इंसान तो इंसान, परिंदे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में मसरूफ़ है। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई में नग़मे गा रहे हैं। हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है। कायनात की हर चीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में नग़मा सरा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद कर दिया है। दुनिया के इंसानों, फरिश्तों के साथ परिंदे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं। शेर नंबर 3 है। जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जीऊँ की मीनिंग है ज़िंदा रहूँ। दर पर, दरवाज़े पर, दहलीज पर, चौखट पर। आरज़ू, आरज़ू की मीनिंग है तमन्ना, ख्वाहिश। शायर कहता है कि मेरी तमन्ना है कि मेरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर गुज़रे और मुझे वहाँ मौत आ जाए।
شاعر اپنی حسرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری تمنا ہے کہ اگر زندہ رہوں تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا سوالی بن کر رہوں، اور اگر مجھے موت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر آئے۔ میرا جینا اور مرنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو۔ شعر نمبر 4 ہے، جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جس طرف بھی آنکھ اٹھتی ہے ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے۔ اگر دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگایا جائے تو پھر ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آئیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دیدار کرتا ہوں، مجھے آپ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، چاروں طرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں، ہر طرف آپ کے حسن کے جلوے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تمام کائنات میں جاری و ساری ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کا حسن جلوہ گر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ان نظاروں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہوا مر مٹ جاؤں، میرا جینا اور مرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہو، میں موت کو بھی عزت سے گلے لگاؤں، میں مر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی خاک بن جاؤں، جس خاک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں میں اسی خاک میں مل جاؤں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے عزت اور حرمت اور کیا ہوگی؟ ایک مفہوم یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے سے عزت کا ہمکنار ہوں، مجھے آپ کی غلامی میں موت آئے، میرے لیے اس سے بڑھ کر عزت کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اگلا شعر ہے، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور کی میننگ ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ مقام، مکان کی میننگ ہے مادی دنیا جس کی حد ہے۔ لا مکان، لا مکان کی میننگ ہے غیر مادی دنیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانی شکل میں ظہور ہونا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، جبکہ دوسری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں میں جلوہ آرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے پہلے عالم قدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں مبعوث ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کو لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آخری شعر دیکھ لیتے ہیں، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ بغیر داغ کے، بے خار بغیر کانٹے کے، بغیر کانٹے کے، گل پھول۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بغیر داغ کے لالا کے پھول جیسی ہے اور بغیر کانٹے کے پھول جیسی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر طرف سے مکمل اور بے داغ ہے۔ کفار ہزار مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عیب، پاک دامن، معصوم اور منزہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی پاک دامنی کے اعتبار سے لالا کا ایسا پھول ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفات میں گلاب کا ایسا حسین و جمیل پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپے رحمت، سراپے شفقت اور سراپے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی اس بلندی پر ہیں جس کے آگے اور کوئی چوٹی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات و صفات میں مکمل اور کامل ہیں۔ اس طرح سے ہمارے نعت کی تشریح مکمل ہوئی۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔